فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہر حسب اور میرا ہر نسب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا معطر ہے، اتنا روشن ہے کہ آج تک کسی انسان کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ میرے حسب کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ میرا حسب نسب پاکیزہ ہے۔ کلھا نکاح، اور پھر ابن القلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلبک فی الساجدین کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے پاک حسب اور پاک نسب میں رکھا، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری عالم انسانیت کے لیے نفیس ترین نبی بنا کر مابعوث فرما دی۔ اور پھر دوسری چیز، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو روایت فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر فرمایا خاندان پیدا کیے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، گروہ بنائے رب تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیات بنائی تو اللہ پاک نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ شخصیت کا مالک بنا کر اس دنیا میں مابعوث فرمایا۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب نسب ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا حسب بھی پاک، آپ کا نسب بھی پاک، آپ کی زندگی بھی نفیس ترین، آپ کی دنیا سے پردہ داری بھی نفیس ترین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آج بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، کل بھی کائنات کے لیے رحمت تھی، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس رحمت ہوگی۔ حضور کا ہر زمانہ، وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو، وہ قیامت کے بعد کا زمانہ ہو، حضور کا ہر زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر زمانے کے ہر وقت کے لیے رحمت للعالمین بن کر مابعوث ہوئے۔ تو حضور کی رحمت ہر شے کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو آیت قرآن تلاوت کر کے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت بڑی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دی۔ عرفاء نے لکھا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور کے فرمان۔ اور پھر فرمایا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کفر کی طریقیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ہر گمراہی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ وہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پس رسول آئے تو ان کو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرما دی۔ وہ زمانہ جس زمانے کے اندر ماؤں کو بیچ دیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس گمراہی سے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و حکمت لوگوں کو عطا فرما دی۔